ریڈیو پاکستان۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی 15 نومبر 2021 کو کوئٹہ کے 2 روزہ دورہ پر تشریف لائے۔ پیش ہے ان کے دورہ کی مصروفیات پر مبنی ریڈیو رپورٹ۔ 15 نومبر 2021 کو صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی کا کوئٹہ ایئرپورٹ پہنچنے پر گورنر بلوچستان ظہور احمد آغا اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے پرتپاک استقبال کیا۔ گورنر ہاؤس کوئٹہ میں صدر مملکت سے گورنر، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبے کے پارلیمنٹیرینز اور قبائلی عمائدین نے ملاقات کی۔ قبائلی عمائدین نے صدر مملکت کو صوبے کے مسائل سے آگاہ کیا، جن کے حل کی صدر پاکستان نے یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ حکومت نے آئی ٹی اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، مگر کووڈ نے ترقی کو متاثر کیا اور پوری دنیا میں مہنگائی آئی۔ آئی ٹی سیکٹر جو بڑی تیزی سے بڑھے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بزرگوں اور میرے دوستوں، آپ کے پاس یہ بات چھوڑ جاؤں کہ جس کو ہم اینٹ گارے کی ترقی کا کہتے ہیں کہ فیکٹریاں بنتی ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اب آئی ٹی سیکٹر کے اندر منافع بھی ہوتا ہے اور سیدھا آپ مال باہر بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو حکومت نے ایکسپورٹ کے حوالے سے بڑا کام کیا اور معیشت کے اندر کچھ کامیابیاں ہوئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو آفاقی ہے، کائناتی ہے، اس کے اندر پاکستان بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے۔ تو کووڈ آ گیا، اور کووڈ کے اندر آپ سب لوگوں نے مل کر، علماء نے مل کر، میڈیا نے مل کر، آپ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم بند نہیں کریں گے، کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ سب کاروبار، انڈسٹری سب بند کر دیں، ہمارے لوگ جو ہیں بے روزگار رہیں گے، تو بند نہیں کر۔ اچھا، یہ پہلا پرائم منسٹر تھا دنیا میں جس نے یہ کہا کہ ہم بند نہیں کریں گے اور ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے۔ سب نے کہا، ڈاکٹروں نے کہا کہ یار سڑکوں پر لوگ مر رہے ہوں گے، سڑکوں پر لوگ آکسیجن کے سلنڈر گھسیٹ رہے ہوں گے، جو انڈیا میں آپ نے دیکھا، اور اس کے اوپر بڑی عقل مندی سے کام کر کے علماء نے بڑا تعاون کیا۔ دیکھیں، عالم دین اس بات میں تعاون کرے، اجتہاد کر لے، تو بہت بڑا اجتہاد کیا، سب نے مل کر کیا، تو غریب کا خیال کیا۔ دنیا کے اندر کووڈ کی وجہ سے سپلائی چین جس کو کہتے ہیں، جو راستے ہیں وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ پاکستان نے جلدی ریکور کر لیا، دنیا نے دیر سے کیا۔ کنٹینر کی قیمتیں، جہاں کنٹینر 1-2-3 ہزار ڈالر میں ملتا تھا، 18,000 ڈالر میں ملنے لگا۔ تو ہر چیز میں مہنگائی کا عنصر آ گیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد افغانستان میں امن آئے گا، جس سے ہماری معیشت مزید ترقی کرے گی۔ اللہ کا فضل ہے کہ افغانستان کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ تبدیلی انشاءاللہ پرامن جو ہوگا معاملہ، تو پاکستان کے، آپ کے بھی اور ان کے بھی امن کے ساتھ وارے نیارے ہو جاتے ہیں، معیشت کے بھی اور حالات کے بھی، ان کے بھی وارے نیارے ہوں گے اور پاکستان کے بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ صدر مملکت نے کہا کہ بلوچستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار وسائل سے نوازا ہے، جن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کی ایک خوبی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا خطہ، نیچرل ریسورسز میں اللہ تعالیٰ نے بڑے امکانات رکھے، چاہے وہ منرلز ہوں، چاہے اور ہو، گیس ہے، اتنا بڑا ساحل ہے، گوادر کا جو پورٹ ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑا ریسورس ہے۔ آپ لوگوں کی محنت سے یہ معاملات تیزی سے آگے نکل بھی سکتے ہیں، اور آپ لوگ جس طرح سے جانفشانی کے ساتھ ان چیزوں کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ بھی راستے وہ قائم کر رہا ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ حکومت کا فرض ہے کہ ملک میں روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور نوجوانوں اور خواتین کو چاہیے کہ حکومت کی جانب سے کامیاب جوان پروگرام کے تحت آسان اور چھوٹے قرضوں کو حاصل کر کے اپنا کاروبار شروع کریں۔ روزگار کا ایک طریقہ کار پہلے ہوتا تھا کہ سرکار میں جو حکومت آتی تھی وہ کہتی تھی نوکریاں دو، تو سرکار نے خوب نوکریاں دی، تو پی آئی اے کا پھٹا بیٹھ گیا، پھر پاکستان اسٹیل بیٹھ گیا۔ اب حکومت کا فرض یہ ہے کہ روزگار کا ماحول کریٹ کیا جائے، امپلائمنٹ دی جائے۔ تو دو چیزوں میں اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر کنسٹرکشن پیکج ایک شروع ہوا جس سے روزگار میں میسر ہوگا، مگر ایک دوسرا بڑا اچھا کام ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ذرا سا ہر فرد آپ میں سے توجہ دے دے، وہ ہے چھوٹا لون، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز۔ اگر نوجوان میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے نوکری چاہیے، تو میں کہتا ہوں تم کوئی دھندا کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، 5 لاکھ تک تو بغیر انٹرسٹ کے ہے، اس کے بعد چھوٹا انٹرسٹ ہے، اس طرح سے 2-3 کروڑ تک کا، اور کولیٹرل، چھوٹے لون کے اندر کولیٹرل کا کم وزن ہے، آئیڈیا کا زیادہ ہے۔
اچھا اس کی فیزیبلٹی، اچھا یہ جائے گا کس کے تھرو؟ بینک کے ذریعے. اچھا کامیاب جوان کیا ہے؟ کامیاب جوان کے اندر پچھلے سال 20 ارب روپے کے لون دیے گئے چھوٹے ایس ایم ایز کے لیے، چھوٹے. اور بلوچستان کے نوجوان کے لیے اس سے بہتر کیا راستہ ہوگا؟ 200 چھوٹے کاروبار کی فیزیبلٹی کامیاب جوان کے ویب سائٹ پر موجود ہے. اپنا کاروبار آپ اور لائیں، تلاش کریں، اسی کے اندر خواتین کے لون ہیں. اور گورنر اسٹیٹ بینک مجھ کو یہ کہہ رہا ہے کہ خواتین کے جو گھر بیٹھ کر کام کر سکتی ہیں ان کے لیے جو لون ہے اس کا 3% بھی پچھلے سال خواتین نہیں آئی. تو لہٰذا صرف آگہی نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ بلوچستان خصوصاً کوئٹہ میں پانی کی قلت کا حل پانی کی ری سائیکلنگ ہے. ایک تو ری سائیکلنگ آف واٹر کوئٹہ کے لیے، کوئٹہ کی ضرورت ہے 20 ملین گیلن پر ڈے. اچھا ری سائیکل کریں تو یہ بڑی اہم چیز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کوئٹہ کو ری سائیکل کرنا پڑے گا. کہاں سے پانی لاؤ گے؟ نہیں چلے. پانی لانا زیادہ مشکل ہے، اپنے پانی کو صاف کر لینا آسان ہے. صدر مملکت نے کہا کہ آئی ٹی کی مدد سے تعلیم کا فروغ زیادہ بہتر طریقے سے ممکن ہے، جس کے لیے انٹرنیٹ سے متعلقہ سہولیات باہم پہنچانا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ برک اینڈ مارٹر اسکول جو ہیں وہ بڑے مہنگے پڑتے ہیں. ایک زمانہ آ رہا ہے مگر اس کے لیے یہ براڈ بینڈ کا معاملہ اور کوئٹہ کے اندر سارے بلوچستان میں اس کا فیڈ جو وائی فائی اور وائرلیس کا فیڈ ہے وہ بہتر ہو تو تعلیم کا بہت سارا آسان حصہ جو ہے وہ آئی ٹی کے ذریعے امکان ہے کہ نیچے نیچے تک پہنچ جائے. اسکول بنانے میں جتنا خرچہ ہوتا ہے اس سے کہیں آسان آئی ٹی کی مدد سے تعلیم کا معاملہ ہے. صدر مملکت نے کہا کہ گیس کے مسئلے کے حل کے لیے ایران پاکستان گیس پائپ لائن اور تاپی گیس پائپ لائن جیسے منصوبے بہت اہم ہیں. 2 پائپ لائنز تھیں جو فوکس میں رہی ہیں. ایک تو ایران پاکستان پائپ لائن جو انڈیا تک جانے کا امکان تھا، اس پہ انٹرنیشنل سینکشنز کی وجہ سے وہ معاملہ ابھی تک کھٹائی میں ہے. دوسری ٹاپی کی ہے، ترکمنستان، افغانستان اور پاکستان، اس میں وہ بھی بہت سیریس ہے. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ بلوچستان میں سیاحت کے بے شمار مواقع موجود ہیں جنہیں مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے تاکہ گلگت بلتستان کی ہی طرح دنیا بھر سے سیاح یہاں آ سکیں. بلوچستان میں زیادہ ٹورسٹ اسپاٹس ہیں. گلگت بلتستان کے اندر ورڈ آف ماؤتھ سے بات چلتی ہے. اس کی آبادی ہے 15 لاکھ لوگ. اچھا جس میں سے 4 لاکھ باہر کام وام پر نکلے ہوتے ہیں، 11 لاکھ پچھلے سال تقریباً. اور اس سے پچھلے سال لوگوں کا اندازہ یہ ہے کہ 25 لاکھ لوگ گئے وہاں. 11 لاکھ کی آبادی میں 25 لاکھ لوگ گئے. تو لہذا ٹورزم کے حوالے سے بلوچستان کو فروغ دیا جائے. بعد ازاں صدر مملکت نے یتیم بچوں کی کفالت اور تعلیم و تربیت کے ایک ادارے الفلاح اسلامیہ علمدار روڈ کوئٹہ کا دورہ کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں بچوں سے تعلیم پر توجہ دینے اور آئی ٹی کی تعلیم حاصل کرنے پر بھی زور دیا. تعلیم کے بغیر قومیں ترقی نہیں کرتی، ظاہر ہے. سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ اور میتھس کے علاوہ میں بچوں آپ سے کہتا ہوں کہ میتھس اور فزکس پر توجہ آپ کی بڑھنی چاہیے. کہ دیکھو دنیا انہی چیزوں کو دیکھ کر ترقی کرتی ہے. علم حاصل کر کے اپنے ہاتھ میں ہنر آتا ہے اور ہنر کے ساتھ عقل آتی ہے اور عقل کے ساتھ پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ زندگی بھر ہم پڑھتے لکھتے رہیں اور سیکھتے رہیں. جن کو تعلیم نہیں ملتی ان کے لیے ہم اسکل ایجوکیشن کو انکریج کرنا چاہتے ہیں کہ جو بچے میٹرک یا مڈل تک جائیں، اس کے آگے نہ جا سکیں تو ان کو کوئی سکلز بانٹی جائیں. تو سکلز کی ایجوکیشن اور یہ علم، یہ پاکستان کی ترقی کے پلرز بننے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ڈسیبلڈ ہیں، بینائی سے محروم ہیں یا سماعت سے محروم ہیں یا ویل چیئر پر ہیں، ان کو بھی نارمل سکولز کے اندر اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ بچے بھی ذہن کے اعتبار سے ہمارے اور آپ کے برابر ہیں، مگر وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے بجائے اس کے کہ وہ بھی جب بڑے ہوں تو اپنا معاش خود تلاش کر سکیں. صدر مملکت نے بچوں کے لیے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آئی ٹی اور سائنس کی تعلیم حاصل کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا. بعد ازاں صدر مملکت نے ادارے کے بچوں کے ساتھ تصویر بنوائی. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف الوی کے دورہ کوئٹہ کے حوالے سے ریڈیو رپورٹ آپ نے سنی. اوبی انجینئرز محمد آصف اور منظور بلوچ، اوبی پروڈیوسرز کلیم اللہ اور محمد سلیم، اسٹوڈیو پروڈیوسر اور راوی محمد توصیف قیوم، نگران منظور حسین کامران. پیشکش ریڈیو پاکستان کوئٹہ.